الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ دنوں سے بڑا کنفیوز تھا کہ ہمارا جو یہ حلقہ ہے ٹی جی ایم کے نام سے ہے دا گریٹسٹ مین، اور ہم صحابہ اور صحابیات کی لائفز کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی لائفز کو پڑھتے ہیں۔ بٹ فار دا لاسٹ فیو ڈیز یو نو واٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ اس، پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے۔ تو کنفیوژن یہ تھی کہ شوڈ آئی کنٹینیو ود دس سیریز، یا جو آج کل حالات چل رہے ہیں ان کے اوپر بات کی جائے، تبصرہ کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے لاسٹ ٹائم جو ہم نے کلاس کی تھی، ہم نے اپنے اس اسکیجول کو چھوڑ کے جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس پہ ہم نے کچھ نہ کچھ ڈسکشن کی تھی۔ بٹ دین اگین یو نو وین آئی ریئلائزڈ کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے موبائل ڈیوائسز ہوتے، اگر ریکارڈنگ پاسبل ہوتی، اور وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس اگر آج آ جاتی، اگر ہم وہ دیکھنا شروع کر دیتے، تو شاید جو آج سینٹیمنٹس مسلمانوں کے یا غیر مسلموں کے، نان مسلمز کے جو آج ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا پیلسٹینینز کے ساتھ، تو کچھ ڈفرینٹ نہ ہوتے۔ فار ایگزامپل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دین کی دعوت دینا شروع کی، حالانکہ یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے آپ کو؟ صادق الامین، کہ آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جب دین کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک اوکیزن میں تو ایسا بھی ہوا کہ یہ مکن لیڈرز جو تھے انہوں نے آ کے اٹیک کیا، فزیکل ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ۔ تو ابو بکر صدیق آتے ہیں، کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اگر تم اس کو غلطی کہتے ہو تو۔ اور اگر یہی سینیریو اگر ہم اپنے موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا کہ زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کی عمر صرف 12 سال ہے، اور انہی کے چچا ان کو لپیٹتے ہیں ایک میٹ کے اندر اور ایک جگہ سے آگ لگا دیتے ہیں جس سے سفوکیشن ہوتی ہے، وہ چیخیں مارتے ہیں، اور ہمیں نریشنز بتاتی ہیں کہ مکہ میں ان کی چیخوں کی آوازیں سنی گئی اور nobody came for help۔ اگر موبائل میں آپ کی یہ سچویشن آ جائے کہ ایک خاتون ہے بڑھیا، عجوز ہیں، she is an old woman، حضرت سمیہ کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں، اور ابو جہل جیسا لمبا اسٹرانگ آدمی ظلم کر رہا ہے، اس خاتون کو مار رہا ہے، اور اس خاتون کے بالکل ساتھ ہی ان کے ہسبینڈ بھی ہیں جن کا نام یاسر ہے، حضرت یاسر۔ اور اس سینیریو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام بھی اس وقت ایگزسٹ کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ while he was passing he said اصبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے یاسر کے گھر والو صبر کرو، اگر تم صبر کرو گے تمہیں میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اینڈ ہی وینٹ آن، وہ آگے چلے گئے، اور سمیہ رضی اللہ عنہ کو بعد میں شہید کر دیا جاتا ہے، ابو جہل ان کو شہید کر دیتا ہے، یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہی سینیریو موبائل میں دیکھ رہے ہوتے کہ خباب بن ارت، ان کی شرٹ اگر وہ اوپر کرتے تو وہاں پہ آپ کو فلیش نظر نہ آتا، گوشت نظر نہ آتا، ہڈیاں نظر آتی، کیونکہ ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا گیا تھا، لٹایا گیا تھا۔ اور پھر اسد اللہ حضرت حمزہ بن ابی طالب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، رشتہ دار ہیں نا، ان کو بھی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور آج ہم جو سینیریو دیکھتے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، فار ایگزامپل اگر آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو ہمیں آفیشیل رپورٹس یہ بتاتے ہیں کہ these people have killed around 5,000 Palestinians، جن میں جو ہاف تعداد ہے وہ بچوں کی ہے۔ اس زمانے میں جب غزوہ احد ہو رہی تھی،
there were 70 صحابہ that those were martyred. 70 صحابہ تھے جن کو شہید کیا گیا. اور یہ فگرز کیوں اتنی کرٹیکل ہیں؟ کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے 2 سال بعد کہ جب یہ مکن ٹرائبز بلکہ پورا عرب اکٹھا ہو کے آتا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اس وقت مسلم پاپولیشن تھی 3000 ٹوٹل مدینہ میں، جن میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور جوان بھی ہیں. اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. اب 3000 کو ایک سائڈ پہ رکھیں، کتنا بڑا پرسنٹیج بنتا ہے اگر 70 لوگ نکل جائیں اس میں سے تو. اور یہی چیزیں اگر آپ آج موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتا چلتا کہ there was a Muslim generation، پوری امت مسلمہ کو زندہ جلا دیا جاتا ہے جو ہمیں سورۃ البروج میں بتایا گیا ہے، تو تب ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا؟ یعنی ان لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا. آج ہم کہتے ہیں کہ how ruthless these people are، کیسے یہ کر سکتے ہیں، خواتین کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. ان لوگوں سے آپ اچھی ایکسپیکٹیشنز کیسے رکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کا قتل کیا؟ اور یہ بہت زیادہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے بچوں کے قتل سے، کہ جن لوگوں نے اپنے انبیاء رسولوں کو نہیں چھوڑا ان کو بھی قتل کر دیا. اور اس سارے سینیریو میں آپ کو ایک ہی تھیم نظر آئے گی، وہ یہ کہ دیز پیپل ہیڈ ایمان. اس ایمان کی وجہ سے یہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں مال کرائٹیریا نہیں ہے آپ کی سکسیس کا، فیم کرائٹیریا نہیں ہے آپ کی کامیابی کا. اگر کرائٹیریا ہے تو وہ آپ کا ایمان ہے جو آپ کے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان دیکھتے ہیں، اور ان لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے ایمان کو بچا کے رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سپورٹ کیا، ناٹ اونلی مورلی بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی مسلمانوں کی فتح ہوئی، مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں اپنے بندوں سے، ان کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں. تو اسی لیے آئی تھاٹ کہ انشاءاللہ ہم اسی اپنی جو کلاس ہے جو ہم آج سیکھتے ہیں اپنی کلاس میں، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اور آج جن صحابیہ کے بارے میں نے سوچا تھا کہ ہم بات کریں، ان کی بھی لائف کو اگر میں 2 لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ دوں نا، قربانی اور استقامت. ان کی زندگی میں یہی 2 چیزیں کنٹینیوسلی چلتی ہیں. تو انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جن صحابی کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ہر نیم از اسما بنت ابی بکر. اسما بنت ابی بکر، اور ان کی پوری فیملی ماشاءاللہ، ان کے والد ابو بکر، عائشہ رضی اللہ عنہا. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ they were very courageous، انہوں نے بڑا سیکریفائس کیا دین کے لیے. تو ان کے والد کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے قتیلہ بنت عبد العزہ. This is the name of her mother. ان کے جو بھائی ہیں فل بردر، his name is عبداللہ بن ابی بکر، اور ان کی ہاف سسٹر ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ بنت ابی بکر. وہ ان کی ہاف سسٹر ہیں، ان کی جو مدر ہیں وہ دوسری ہیں. اور ابن اسحاق اپنی بک میں لکھتے ہیں، یہ ہسٹری کی بڑی مشہور کتاب ہے، ابن اسحاق جو ہے ان کے آتھر ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ she was the 15th person who accepted اسلام. یعنی آپ کہہ لیں کہ بہت پہلے ہی سے وہ ایمان لے کے آ جاتی ہیں. انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ابو بکر صدیق آتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس، اسما کے پاس، اور اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، جن سے وہ مسلمان ہو جاتی ہیں. اور ان کی شادی ہوتی ہے زبیر بن العوام سے. زبیر بن عوام یہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، کیونکہ زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کون ہے؟ کون مجھے بتائے گا؟ زبیر بن عوام کی والدہ کا نام ہے صفیہ بنت عبد المطلب. صفیہ بنت عبد المطلب. عبد المطلب کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، رائٹ؟ تو یہ پپھو ہیں رسول اللہ کی، تو یہ پپھو کے بیٹے لگے، رائٹ؟ سو زبیر از دی کزن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ان کی شادی ہو جاتی ہے اور یعنی ہجرت سے پہلے، مائگریشن سے پہلے. تو وائل مائگریشن ٹیکس پلیس شی بیکیم پریگننٹ. اور اس دوران کیا ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوا کیا کہ شی واز پریگننٹ اور مائگریشن بھی سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہے. مسلمان آہستہ آہستہ مائگریٹ کرتے ہیں مدینہ کی طرف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت مل جاتی ہے، ناؤ یو آلسو ہیو ٹو مائگریٹ. اور ابو بکر صدیق کے ساتھ وہ مائگریٹ کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں مشہور ہے، اور آپ کو جتنی بھی آپ ہسٹری کی بکس پڑھیں گے، اسما بنت ابی بکر شی از دا ون who used to take the food and water اور باقی جو نیسیسٹیز تھی وہ رسول اللہ تک پہنچایا کرتی تھی. اور ان کا ایک ٹائٹل بھی ہے، نک نیم بھی ہے، ذا نطاقین. اس کا مطلب یہ ہے the person with the two belts. یہ کیا کیا کرتی تھی اپنی، کیونکہ کھانا لے کے جانا بڑا مشکل تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، تو یہ بڑا چھپا کے اپنی جو ہے کپڑوں کے اندر بیلٹس باندھ لیا کرتی تھی، اور ان کے اندر جو ہے نا فوڈ اور واٹر وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ لٹکا لیا کرتی تھی. تو اس طرح کر کے جو ہے چھپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ابو بکر صدیق تک وہ چیزیں پہنچایا کرتی تھی. تو ان کو بشارت بھی ملی، گلیڈ ٹائڈنگز بھی ملی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنت میں 2 بیلٹس عطا کی جائیں گی. یہ تو دنیاوی بیلٹس ہیں جن کا تم استعمال کرتی ہو، تو تمہیں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ 2 بیلٹ سے نوازیں گے، وہ جنت کی بیلٹس ہوں گی. تو یہ ان کا کام تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ریزن تھی کہ ہمارے نبی کو مائگریشن کرنی پڑی؟ وہ ریزن یہی تھی کہ حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ ان کا وہاں پہ رہنا سیف نہیں تھا. ابو جہل نے یہ کہہ دیا تھا کھلم کھلا، اس نے باؤنٹی رکھی تھی اور باقی لیڈرز نے جو مکہ میں تھے، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرے گا ان کو جو ہے اس دنیا سے جو ہے جو بھی ہے ان کا جو ہے معاملہ اگر ختم کرے گا تو اس کو جو ہے میں 100 اونٹ دوں گا انعام. تو لوگ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے لالچ میں آ کے تو جو ہے ہر بندہ اس کوشش میں تھا کہ جو ہے اس کام میں آگے بڑھے. تو رسول ہیڈ ٹو مائگریٹ، ہمارے نبی نے پھر مائگریشن سٹارٹ کی. اس سارے سینیریو میں اب دیکھیں ابو جہل سب سے آگے تھا. Now I want you to picture this. اسما بنت ابی بکر شی از ہیویلی پریگننٹ، اور ایک دن ہوتا کیا ہے کہ while she is in her house there is a knock at the door. جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اور ابو جہل اگر فزیکل سٹیچر کی بات کی جائے he was equally strong as عمر بن خطاب was. وہ بھی بڑا جو ہے اونچے قد والا تھا اور بڑا جو ہے اسٹرانگ تھا. اب وہ سامنے کھڑا ہے، اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے تو بالکل حیا نہیں کی، شرم نہیں کی کہ رسول اللہ کے ساتھ وہ کیا کر لے. تو اب وہ آ کے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ where is your father؟ تمہارے ابو کدھر ہیں؟ اور پھر پوچھتا ہے کہ محمد کدھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. And now this brave lady، حالانکہ یہ اب اکیلی ہیں، کوئی ان کے ساتھ جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتی ہیں I don't know، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں. اب اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، تو دوبارہ پوچھتا ہے کہ میں تم سے لاست دفعہ پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے ابو اور محمد کدھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ شی ریپلائز the same کہ مجھے نہیں پتا. تو وہ زور سے تھپڑ مارتا ہے، اتنی زور سے تھپڑ مارتا ہے کہ ان کے جو 2 ایئرنگز ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں. اور اسما بنت ابی بکر بتاتی ہیں کہ مجھے وہ جو تھپڑ لگا تھا مجھے اپنی ساری زندگی نہیں بھول پایا. تو اتنی زور سے اس نے ہٹ کی تھی. تو ہوا کیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود استقامت کے ساتھ وہ ڈٹی رہیں، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. حالانکہ یہ وہی شخص ہے جس نے کچھ سال پہلے حضرت سمیہ کو اس نے شہید کیا تھا. تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور جو ہے حق کے ساتھ ڈٹی رہی. اینڈ آفٹر دس ایونٹ وہ واپس چلا گیا. تو ہوا کیا کہ ابو قحافہ جو فادر ہیں ابو بکر کے، یعنی ان کے دادا لگے، ابھی یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، ہی از اے نون مسلم. یہ کہتے ہیں کہ بیٹی تم کیوں اپنے اوپر اتنی جو ہے مشکل اٹھا رہی ہو، اتنی مشکلات میں تم کیوں اپنے آپ کو انوالو کر رہی ہو؟ حالانکہ جو محمد ہیں وہ تو تمہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تم تو ادھر اکیلی بیٹھی ہو، کوئی پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے تمہیں. تو پھر اسما بنت ابی بکر بڑا زبردست جواب دیتی کہتی ہیں کہ ہی ہیز گیون اس اے لاٹ، جو ہمیں چاہیے تھا انہوں نے ہمیں دے دیا ہے. تو مائگریشن سٹارٹ ہوتی ہے، وہ بھی مائگریٹ کرتی ہیں. تو جب ان کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ،
عبداللہ ان کا نام ہے. تو ان کی تحنیک جو کہ ایک ریچول کیا جاتا ہے کہ جب میٹھا کھلایا جاتا ہے بچے کو تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے وہ کرتے ہیں. while she is in مدینہ ان کی زندگی گزر رہی ہے. ان کی والدہ آتی ہیں قتیلہ, شی از اے نان مسلم, آتی ہیں اور اسما رضی اللہ عنہا کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیسے بیہیو کروں کیونکہ وہ تو نان مسلم ہیں. تو وہ جاتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتی ہیں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کروں, اپنے پرٹیکولرلی اپنی والدہ کے ساتھ. تو ہمارے نبی آیت ریسائٹ کرتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, کہ اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر وہ تمہارے ساتھ جد و جہد کریں کہ تم اللہ کے اگینسٹ پارٹنرز ایسوسیٹ کرو, یعنی شرک کی طرف تمہیں مائل کریں, فلا تطیعہما, ان کی اطاعت مت کرو. ان دیٹ ریگارڈ تم نے اپنے پیرنٹس کی اطاعت نہیں کرنی. تو یہ جنرل رول ہے کہ پیرنٹس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے واجب ہے, چاہے وہ جو مرضی ہو, بشرطے کہ وہ پرمیسیبل مینر میں ہو. ہاں اگر کسی کے پیرنٹ یہ کہہ دیں کہ جی بیٹا آپ نے نماز نہیں پڑھنی, آپ نے روزہ نہیں رکھنا, آپ نے بیئرڈ گرو نہیں کرنی, آپ نے حجاب نہیں کرنا, then we are not bound to obey them. لیکن اس سچویشن میں بھی ہمیں اچھے طریقے سے ان کو بتانا ہے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے بدتمیزی کریں کہ جی آپ کو کچھ نہیں پتا, اور وہ we don't have to cross those boundaries. تو یہ آیت نازل ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہیں, ان کا ریگارڈ کرتی ہیں, اور پھر قتیلہ جو ان کی والدہ ہیں وہ واپس چلے جاتی ہیں. اسما اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ I was living a very tough life. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ زبیر بن عوام ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اے میرے صحابہ تم سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں. تو زبیر بن عوام سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس تو صرف اسودان ہے, اسودان یعنی ڈیٹس اینڈ واٹر, ہمارے پاس تو صرف کھجوریں اور پانی ہوتا ہے, کیا ہمارے رب ان دو چیزوں کے بارے میں بھی ہم سے پوچھیں گے؟ تو ہمارے نبی جواب دیتے ہیں نعم, تم سے ان دو چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. میننگ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے فائنینشیل سچویشن کیا تھی. تو بتاتی ہیں کہ مدینہ میں ہم رہ رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ الاٹ کی تھی حضرت زبیر کو, تو وہ مدینہ سے کافی آگے ہے, تو وہاں پہ جو ہے ان کا فارم تھا, ان کا گارڈن تھا, تو وہاں پہ گارڈننگ کی جاتی تھی, وہاں پہ کھجورے لگانے کا کام, سو اینڈ سو فورتھ. تو زبیر بن عوام جہاد میں اور باقی کاموں میں بیزی ہوتے تھے, تو یہ سارا یعنی گارڈن تک جانا, وہاں پہ کلٹیویشن کرنا, پلانٹیشن کرنا اور کھجوروں کا کام جو بھی تھا, پانی لے کے آنا گھر میں, تو وہ حضرت اسما کیا کرتی تھی. تو کہتی کیا ہیں کہ ایک دفعہ جب میں کھجوریں لے کے آ رہی تھی, میں نے سر کے اوپر کھجوریں رکھی ہوئی تھی, تو while I was returning to مدینہ میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور کچھ انصاری صحابہ بھی ہیں. تو اللہ کے نبی جب قریب پہنچتے ہیں تو یعنی خود اتر جاتے ہیں اونٹ سے اور اشارہ کرتے ہیں کہ ہیو اے سیٹ, ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں مدینہ میں. تو اسما فرماتی ہیں کہ I was confused, اور مجھے شرم بھی آ رہی تھی, دل تو کر رہا تھا کہ میں جو ہے مجھے ہیلپ ہو جائے گی, لیکن پھر مجھے زبیر کی غیرت کا احساس ہوا کہ زبیر باغیرت انسان تھا, تو وہ بالکل یہ پسند نہیں کرے گا کہ میری وائف جو ہے وہ ایسے جا رہی ہیں لوگوں کے ساتھ. تو میں وہاں پر ہی رک گئی, میں نے کچھ کہا نہیں, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی انڈرسٹوڈ کہ میں ابھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو پھر وہ دوبارہ جو ہے اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آگے. تو شام کو جب وہ اپنے ہسبینڈ سے ملتی ہیں حضرت زبیر سے, تو ساری سچویشن بتاتی ہیں کہ آج یہ معاملہ ہوا. تو حضرت زبیر پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, امبیرس فیل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ امبیرسمنٹ کم ہوتی اگر آپ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی اور جو ہے وہ آپ کو لے کے چلے جاتے, بجائے اس کے کہ اب ان لوگوں نے آپ کو اس سچویشن میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ فائنینشلی کتنے جو ہے اس سچویشن سے گزر رہے ہیں.
تو پھر بتاتی ہیں کہ کچھ عرصے بعد میرے والد نے ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے مجھے ایک غلام گفٹ کیا، ایک فیمیل سلیو گفٹ کی، اور کہتی ہیں کہ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ میں غلامی سے آزاد ہو گئی ہوں. لائک دس از دا کائنڈ آف ٹف لائف شی واز گوئنگ تھرو. فائنینشلی بڑی جو ہے ان کی لائف ٹف تھی. تو ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں پہ زبیر بن عوام بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ شخص پوچھتا کیا ہے، بلکہ زبیر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں اتنا مال اور اتنا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا ہمیں پھر بھی بڑھ چڑھ کر چیریٹی کرنی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے ایڈوائز دی کہ چیریٹی کیا کرو، صدقہ دیا کرو. لا تحصی فیحصی اللہ علیکی. وہاں پہ حضرت اسما بھی بیٹھی ہوتی ہیں، تو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وین یو ڈو چیریٹی، جب صدقہ دو تو گن کے نہ دیا کرو، ایسے ہی دے دیا کرو، کیونکہ اگر تم گن گن کے چیریٹی دو گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے پھر نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور جو ہے وہ گن گن کر حساب لیا جائے گا. اور ایک حدیث بھی ہمارے سامنے ہے جہاں پہ ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ ملے گی. ان میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو اپنے رائٹ ہینڈ سے چیریٹی کرتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ لیٹس سے کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ نے فوراً ہی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے میرے پاس پیسے پڑے ہیں، اور آپ نے نکالے پیسے. تو یہاں پہ ریکمنڈیشن کیا دی جا رہی ہے؟ گیو واٹ ایور یو ہیو، جو میکسیمم تم دے سکتے ہو دے دو. لیکن اگر بندہ وہاں پہ دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے لگ جائے، گننے لگ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا لیفٹ ہینڈ استعمال میں آ گیا ہے. تو یہاں پہ یہ رغبت دلائی جا رہی ہے کہ صدقہ چیریٹی زیادہ سے زیادہ کیا کرو. جیسے صفیہ بنت عبد المطلب، شی واز اے اسٹرانگ وومن، اور غزوہ احد کی اگر ہم بات کریں اور غزوہ خندق کی بات کریں تو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور انہوں نے ایک شخص کو جو ہے مارا بھی تھا غزوہ خندق کے موقع پہ. اسی طرح حضرت اسما نے جب یرموک کی جنگ ہوئی تھی تو وہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جہاد میں شرکت کی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے عروہ بن زبیر، عروہ کون ہیں؟ یہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. بہت سارا حصہ انہوں نے دین کا سیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور بہت سارا حصہ آج ہمیں دین کا جو ملتا ہے نا، اس میں عروہ بن زبیر کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ ان کے لیے خالہ تھی، تو ان کے لیے پردہ نہیں تھا اس لحاظ سے، وہ ان کے لیے جو ہے محرم تھی. تو جب بھی ان کا دل کرتا وہ گھر میں چلے جاتے اور دین کے بارے میں جو بھی وہ پوچھنا چاہتے تھے وہ جا کے پوچھ لیتے تھے، اور پھر آگے جو ہے نریٹ کر کے آج جو بھی نریشنز ہمارے سامنے ہیں تو وہ عروہ بن زبیر کی طرف سے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا عبداللہ کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتی تھی کہ جب بھی وہ آتے ان کو جو ہے ایجوکیٹ کرتی دین کے حوالے سے، کیونکہ عبداللہ کی بھی وہ خالہ ہیں، عبداللہ بن زبیر کی. تو ہوا کیا کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں کنیت کیا رکھوں؟ حالانکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، لیکن عربوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی معروف نام رکھ کے آپ جو ہے کنیت اپنی رکھ سکتے ہیں. ابو عبداللہ یا ابو محمد یا عبداللہ محمد، کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ عبداللہ رکھ لو. دس از دا کائنڈ آف ریلیشن شی ہیڈ ود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما. تو ان کا نام عبداللہ پڑ جاتا ہے. اچھا، اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نا، یہ ہماری جو ہسٹری ہے اس کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پورشن ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ ہم لوگ لیسنز ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے. ہوا کیا کہ عبداللہ بن زبیر وہ مکہ میں تھے، اور ان کو اٹیک کیا جاتا ہے حجاج بن یوسف ثقفی، ان کی آرمی کی طرف سے اٹیک کیا جاتا ہے. تو
نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ شروع میں خانہ کعبہ وہ ریکٹینگولر شیپ میں تھا انیشیلی. تو ہوا کیا کہ ایک میسو فلڈ آتا ہے جس سے خانہ کعبہ گر جاتا ہے اور اس کو دوبارہ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ عرب اس کو اسکوئر میں اس لیے کنسٹرکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم اپنے حلال پیسوں سے اس کو کنسٹرکٹ کریں گے. وہ لوگ گیمبلنگ کیا کرتے تھے, بدکاری کیا کرتے تھے, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو حلال منی ہے ہی نہیں. تو پھر ان کے پاس جتنا مال تھا اس حوالے سے انہوں نے جو ہے پھر اسکوئر شیپ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تو عبداللہ بن زبیر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ خانہ کعبہ کی جو اوریجنل شیپ تھی اس کو واپس اس شیپ میں اس کو کنسٹرکٹ کیا جائے, یعنی ریکٹینگولر شیپ میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ پیشکش کی گئی نا کہ ہم خانہ کعبہ کو کیوں نہیں اس کی اپنی اوریجنل پوزیشن پہ لے کے آتے, تو ہمارے نبی کے یہ کنسرن تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی جہالت کے, آپ یہ کہہ لیں کہ جہالت کا عنصر باقی ہے. یہ نہ ہو اگر ہم اس کو ٹچ کریں یا اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں تو لوگ جو ہے ریٹیلیٹ کریں. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام نہیں کیا. تو اب عبداللہ بن زبیر نے یہ کرنا چاہا. تو حجاج بن یوسف اس کو جب پتہ چلتا ہے, ہی واز ٹائرنٹ کمانڈر ایکچولی, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی آرمیز لے کے آتا. اب نا ایکچولی نا دو گروپس بنے ہوتے ہیں اگر ہم مسلمز کی بات کریں. ہوتا کیا ہے کہ کچھ مسلمان شام کے علاقے میں جو ہوتے ہیں, عراق میں, مصر میں اور مکہ مدینہ میں بھی, وہ پش کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر کو کہ آپ خلیفہ بنیں, آپ خلیفہ بنیں. تو وہ پھر سٹانس لیتے ہیں اور وہ پھر مکہ میں رہتے ہیں. تو ہوا کیا کہ حجاج بن یوسف آتا ہے جو ہے یہ سب چیز جو ہے سٹاپ کرنے کے لیے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واٹ از دا بگیسٹ جہاد, سب سے بڑا جہاد کیا ہے, کلمۃ حق عند سلطان جائر, کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے یا ظالم حاکم کے سامنے آپ حق کا کلمہ بلند کریں, آپ کو اس کے سامنے حق بات کریں. تو اب یہ حجاج بن یوسف جو ہے یہ اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے. تو اب عبداللہ جو ہیں اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اماں جی آپ کو پتا ہے کہ حجاج اپنی آرمی لے کے آ رہا ہے, اور جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے تھے جب ان کو پتا چلا کہ وہاں سے آرمی آ رہی ہے تو بہت سارے لوگ اب نکل گئے ہیں. آئی ڈونٹ ہیو مچ سپورٹ رائٹ ناؤ, مجھے کوئی سپورٹ کرنے کے لیے ابھی کوئی باقی نہیں بچا. تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں, واٹ شوڈ آئی ڈو, شوڈ آئی سرنڈر. تو اسما اس وقت ان کی عمر تقریباً 100 سال ہوتی ہے, یعنی شی از این اولڈ وومن ناؤ. اس وقت بھی اپنے جوان بیٹے کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ ایک غیرت مند آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر دے بجائے اس کے کہ اس کو قید کر لیا جائے, کہ شہادت سب سے اچھا درجہ ہے مسلمان کے لیے. تو ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میری والدہ کیا کہنا چاہتی ہیں. تو پھر اپنا کنسرن شو کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اماں جی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ظالم ہیں, وہ میری باڈی کو جو ہے میوٹیلیٹ کریں گے, باڈی پارٹس کٹ کر دیں گے. تو پھر وہ تسلی دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ اے میرے بچے, جب کسی بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی کھال اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی, بیکاز دیٹ گوٹ از ڈیڈ آلریڈی, اس کو نہیں پتا. تو گھبراؤ نہیں, فکر مت کرو. تو ہوتا کیا ہے کہ ان کی والدہ خود ان کو بتاتی ہیں کہ کپڑے ایسے پہنو کہ اگر اے میرے بچے تمہیں شہید کر دیا جائے کہ تمہارا جو سطر ہے وہ کھلے نہیں. پھر یہ اپنا غسل کرتے ہیں اور جو ہے اپنا کفن پہن لیتے ہیں, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ دس از دا لاسٹ ٹائم آئی ایم ود مائی مدر, اور اب اس کے بعد جو ہے میں ہو سکتا ہے کہ اپنی والدہ کو نہیں دیکھ سکوں گا. تو قریب آتے ہیں, اپنی والدہ کی فور ہیڈ پہ کس کرتے ہیں, ان کی ہینڈ پہ کس کرتے ہیں, اور کہتے ہیں گڈ بائی, آئی ایم گوئنگ ناؤ. اور یہ جو ہے ان کی لاسٹ کنورزیشن ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے, حجاج بن یوسف آتا ہے اور سب کے سامنے, خانہ کعبہ کے سامنے, عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیتا ہے اور لٹکا دیتا ہے, اور ان کی جو ہے باڈی وہاں پہ لٹکی رہتی ہے. تو یعنی حالات اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں. تو پھر جب حضرت اسما کو پتا چلتا ہے کہ میرے بیٹے کو وہاں پہ شہید کیا گیا ہے, اینڈ اسٹل اپ ٹو دس ٹائم ان کی جو باڈی ہے وہاں پہ لٹکی ہوئی ہے,
تو وہ آتی ہیں اپنے بچے کی جو ہے باڈی کے سامنے، عبداللہ بن زبیر کی، اور کہتی ہیں کوئی ہے جو اس میرے بچے کی باڈی کو نیچے اتارے. اور پھر آتی ہیں حجاج بن یوسف کے پاس، ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے میرے بچے کو کیوں شہید کیا؟ تو حجاج کہتا ہے منافق، اس کی بات کر رہی ہو؟ تو اسما کہتی ہیں کہ تم جھوٹے ہو، میرا بچہ منافق نہیں ہے، میرے بچے نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور کہتی ہیں کہ وہ تو دین کی ہمیشہ حفاظت کرتا رہا، وہ تو دین پہ چلتا رہا، وہ تو رات کو نمازیں پڑھتا تھا، وہ تو اللہ کو یاد کرتا تھا. اور پھر کہتی ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے اس کی دنیا خراب کر دی ہے، اس نے تمہاری آخرت خراب کر دی ہے. If you think you have destroyed his dunya, then he has destroyed your آخرہ. تو یہ بات کرتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس کو ہیومیلیٹ بھی کرتی ہیں، ہیومیلیٹ کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں اور حجاج جو ہے کچھ نہیں کر پاتا. اور اس ایونٹ کے بعد تقریباً ہفتے 10 دن کے بعد وہ بھی فوت ہو جاتی ہیں، اور ان کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال ہوتی ہے. تو یہ ان کی جو ہے بریف سٹوری ہے. تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی پوری زندگی میں نا آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حالانکہ فائنینشیل ایشوز تھے ان کو بھی، اور انہی کے سامنے دین پر چلنے کی وجہ سے ان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا تھا. اور ابو جہل جب آتا ہے، وہ ابو جہل کے سامنے بھی کھڑی ہوئی، اینڈ فار دا سیکنڈ ٹائم وہ حجاج بن یوسف کے سامنے بھی کھڑی ہوئی. اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ شی واز اے وومن، اور ہمارے ہاں عورتوں کو بڑا کمزور سمجھا جاتا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، تو اس کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. کیونکہ جب بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ ہی میری بگڑی کو بنا سکیں گے، میری جو مشکلات ہیں، میری پرابلمز ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو ریزالو کر سکیں گے. تو بندہ پھر دوسرے کے سامنے ریکویسٹ نہیں کرتا، اس کے سامنے جھک نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب، سپورٹ دعویٰ، وجزاکم اللہ خیرا.